पाकिस्तानी फौज को भी कहा हुआ है SOPs को अमल में लाने के लिए वो भी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट, हमारी पुलिस के साथ वो अब सड़कों पर निकलेंगे। हम अब तक कहते रहे हैं लोगों को कि SOPs पे चलो, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर ना कोई खौफ है, ना कोई एहतियात कर रहे हैं। तो अब से मैंने पाकिस्तानी फौज को कहा कि वो भी आके हमारी पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट की मदद करें। जो मास्क नहीं लगाएगा फौज से मास्क लगवाएगी। कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए वजीर आजम इमरान खान ने फौज तलब कर ली। कहा SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए सख्ती करेंगे। पाक फौज भी पुलिस के साथ सड़कों पर निकलेगी, कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद करेगी। कहा अफसोस है कोई एहतियात नहीं कर रहा, भारत जैसे हालात हो गए तो शहर बंद करना पड़ेंगे। लोग तो कह रहे हैं कि आज लॉकडाउन कर दें, लेकिन अभी फैसला नहीं किया। कहा हुकूमत कितनी देर रुक सकती है ये अवाम पर मुनहसर है, मास्क पहनने से आधा मसला हल हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया भर में वैक्सीन की किल्लत हो गई है, हमने चीन से वैक्सीन मांगी है, अगर आज अभी वैक्सीन आ जाए तो इसका फर्क नजर आने में 1 साल लगेगा। तमाम वो अजला जहाँ पर 5% से ज़्यादा इस वक्त पॉजिटिविटी है वहाँ पर स्कूल्स बंद कर दिए जाएंगे, बशमूल 9वीं से 12वीं क्लास जो है उनकी क्लासेस भी जो हैं ये ईद तक बंद हो जाएंगी। जो इस वक्त बाजार हमारे खुलते हैं 6 बजे तक बाजार खुले होंगे। इंडोर डाइनिंग के ऊपर पहले से पाबंदी थी, अब ईद तक जो है वो आउटडोर डाइनिंग के ऊपर भी पाबंदी लगाई जा रही है। ऑफिस टाइमिंग जो है उनको 2 बजे तक महदूद किया जा रहा है। 5% से ज्यादा शहर वाले इलाकों में स्कूल और कॉलेज ईद तक बंद। रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी लग गई। खाना पार्सल कराएं, घर लेकर जाएं या ऑर्डर पर मंगवाएं। जिसने ईद की शॉपिंग करनी है दिन में कर ले। ईद तक शाम 6 बजे बाजार भी बंद। दफ्तरी औकात दोपहर 2 बजे तक। हाजिरी 50%। बैरून मुल्क से आने वालों की तादाद में कमी की जाएगी। विफाकी वजीर असद उमर ने कौमी राबता कमेटी के फैसले सुना दिए, साथ ही खबरदार कर दिया कि सूरत हाल ना संभली तो लॉकडाउन भी हो सकता है। NCOC को सूबों के साथ मिलकर प्लानिंग की हिदायत कर दी है कि ऐसी सूरत हाल में क्या करना है। कोरोना वायरस 24 घंटों में मजीद 144 जिंदगियां ले गया। मजीद 5870 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 11% हो गई। अप्रैल का महीना पाकिस्तान के लिए हलाकत खेज रहा। 1 अप्रैल से अब तक मुल्क में कोरोना से 2411 अफराद जान से गए। NCOC के मुताबिक जान बहक अफराद में से 32% वेंटिलेटर्स पर थे। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की सबसे ज्यादा शरह मर्दान में 51% रिकॉर्ड की गई। लोअर दीर में शरह 45%, मालाकंड में 24%, पेशावर में 22% और सूबे भर में मजमूई तौर पर शरह 15% रही। पेशावर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की फराहमी बढ़ा दी गई। बलोचिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 11%, कोयटा में 10% रही। चौबीस घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 19% से ज्यादा रही। फैसलाबाद में 16%, पंजाब में तकरीबन 12% रिकॉर्ड की गई। लाहौर के 16 सरकारी अस्पतालों के ICU 86% भर गए। गुजरांवाला के 88%, मुल्तान में 85%, लाहौर में 82%, मर्दान में 65% वेंटिलेटर्स पर मरीज जेर इलाज। वज़ीर इत्तलाफ फवाद चौधरी ने कहा है कि लाहौर कोरोना से बदतरीन मुतासर है। हम ऑक्सीजन के 90% इस्तेमाल पर पहुंच गए हैं। कोरोना की इंतहाई तेजी से बिगड़ती सूरत हाल पर वज़ीर आज़म ने शहरों में फौज तलब की है। SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद कराने के लिए फौज तलब की गई। अवाम एहतियात करें और कोई चारा नहीं। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9% तक पहुंच गई। हैदराबाद में 13% हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कराची और हैदराबाद में केसेस का इस तरह बढ़ना परेशान कुन है। जब तक लोग खुद एहतियात नहीं करेंगे केसेस बढ़ते जाएंगे। वज़ीर सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा केसेस बढ़ रहे हैं, अगर सूरत हाल यही रही तो मुकम्मल लॉकडाउन करना पड़ेगा। वैक्सीन के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है लेकिन वो आ नहीं रहे।
کہاں کا ماسک، کیسا فاصلہ، کیسی احتیاط، کون سی سنجیدگی؟ کراچی کے ریسٹورینٹ کے باہر ہجوم نے کورونا SOPs کو قرنطینہ میں بھیج دیا۔ انتظامیہ کب ذمہ داری نبھائے گی؟ کس ادارے سے SOPs پر عمل کرائے گی؟ کیسے ان کی زندگیاں بچائے گی؟ اسلام آباد کی احتساب عدالت کا توشیخانہ ریفرنس میں اشتہاری ملزم نواز شریف کی اثاثے نیلام کرنے کا حکم، تمام رقم قومی خزانے میں جمع کرانے کی ہدایت۔ کہا نواز شریف کی جائیداد، گاڑیاں، کاروباری کمپنیوں میں شیئرز کی فروخت سے حاصل رقم 60 دنوں میں قومی خزانے میں جمع کرائی جائے۔ بینک اکاؤنٹس میں موجود رقوم 30 دنوں میں قومی خزانے میں منتقل کی جائیں۔ عدالتی حکم کے مطابق نواز شریف کی جس جائیداد پر اعتراض نہیں آیا وہ نیلام کی جا سکے گی۔ مری اور چھانگلہ گلی کے گھر کی ضبطی پر مریم نواز نے اعتراض کر رکھا ہے۔ منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف جیل سے ضمانت پر رہا۔ رانا ثناءاللہ اور دیگر رہنماؤں نے استقبال کیا۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے ماڈل ٹاؤن میں شہباز شریف کا استقبال کیا۔ شہباز شریف نے کارکنوں کو کورونا کی وجہ سے استقبال کے لیے آنے سے روک دیا تھا۔ شہباز شریف کو نیب نے 28 ستمبر 2020 کو گرفتار کیا تھا۔ رہائی کے بعد شہباز شریف کی ٹیلی فون پر نواز شریف سے بھی گفتگو۔ بات کرنے کی اجازت نہ ملنے پر اپوزیشن کا احتجاج، اسپیکر ڈائز کا گھیراؤ۔ اپوزیشن ارکان لبیک یا رسول اللہ اور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے لگاتے رہے۔ حکومتی ارکان بھی اسپیکر ڈائز کے سامنے پہنچ گئے۔ فرانسیسی سفیر کی ملک بدلی کا مطالبہ کر دیا۔ ایوان میں تاجدار ختم نبوت کے نعرے بھی لگائے گئے۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے کہا کہ بعد میں بولنے کا موقع دیں گے، پہلے وقفہ سوالات پورا ہونے دیں۔ اپوزیشن ارکان نے بات نہ مانی، احتجاج جاری رکھا۔ اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے کہا کہ ایجنڈے سے تحفظ ناموس رسالت کی اہم ترین قرارداد کو نکال دیا گیا۔ حکومت نے اجلاس ملتوی کر کے راہ فرار اختیار کی۔ ناموس رسالت کی قرارداد کی بجائے وقفہ سوالات کو موقع دے کر ہمارے اور قوم کے جذبات سے کھیلا گیا۔ JUIFA کے مولانا اسد محمود بولے، حکومت نے بین الاقوامی میڈیا کے سامنے کہا کہ یہ حکومتی پالیسی نہیں، پرائیویٹ ممبر کی قرارداد ہے۔ وزیر اعظم دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں یا قوم کو؟ راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں یہ جاننا چاہتے تھے کہ حکومت نے پہلے TLP سے جو معاہدہ کیا اس پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاع فواد چودھری نے کہا ہے حکومت اور کالعدم تحریک کے درمیان معاہدے پر مکمل عمل درآمد ہو چکا، قرارداد پیش ہو چکی، MPO میں گرفتار لوگ رہا کر دیے گئے، ملک میں احتجاج کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ نون لیگ یا پیپلز پارٹی اپنی قراردادیں لانا چاہیں تو یہ ان کا حق ہے، حکومت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ اس علاقے میں ایسے پہلے کبھی کام ہوئے نہیں۔ بڑا سا گورنر ہاؤس جو ایک ملکیت ہی ہو گئی تھی ایک فیملی کی، اور اس میں آ کے وہ رہ لیتے تھے اور سارا خرچہ ادھر ہی ہوتا تھا۔ 83 کروڑ روپیہ خرچ کیا تھا اس کی خوبصورتی کے لیے، کیونکہ وہ فیملی کا گھر بنا ہوا تھا، تو انہوں نے باقی تو اتنی زیادہ فکر نہیں کی کہ کیا ہوتا۔ وزیر اعظم عمران خان کا مری میں کوساج یونیورسٹی کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا گورنر ہاؤس مری کو ایک فیملی نے اپنی ملکیت ہی بنا لیا تھا، فیملی کا گھر بنایا ہوا تھا، اس کی خوبصورتی پر 83 کروڑ روپے خرچ کر ڈالے، لیکن مری میں کوئی اسپتال نہیں۔ کہا صرف ٹورزم کی ترقی سے ملک کے قرضے ادا کر سکتے ہیں، برآمدات سے کہیں زیادہ ہم سیاحت کے ذریعے پیسہ کما سکتے ہیں۔ سیاحت پاکستان کا مستقبل ہے، پاکستان بدلنے والا ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری حکومت پر برس پڑے، کہا اس سے زیادہ شرم کا اور کیا مقام ہے کہ زرعی ملک اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بیرون ملک سے درآمد کر رہا ہے۔ عمران خان نے 65 ارب روپوں کے بجٹ کے ساتھ زرعی ایمرجنسی نافذ کی تھی، جس پر کہیں عمل درآمد نظر نہیں آیا۔ عمران خان نے زراعت دشمن پالیسیاں تبدیل نہیں کی تو حکومت کے خلاف احتجاج میں کسان ہمارا ہراول دستہ ہوں گے۔
مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا وزیر اعظم عمران خان کے بیان پر رد عمل. کہا کہ عمران صاحب آپ کا شیخ چلی فن اور احمقانہ فلسفے بہت ہو گئے. گھر جائیں، زبانی جمع خرچ سے سیاحت کو فروغ نہیں ملتا، نہ معیشت ٹھیک ہوتی ہے. نواز شریف نے سستی بجلی اور گیس سے عوام کی مدد کی. سی پیک لا کر دکھایا، ملک کو ایٹمی قوت بنا کر دکھایا. آپ کی جھوٹی منافقانہ سیاست عوام نے مسترد کر دی ہے. آپ اپنا لیگ آپ ہمیشہ جو سر بہیو کرتے آپ میں نے جذبات میں نہیں کہا ہے، میں نے حقیقت میں کہا ہے کہ یہ ہاؤس بات کرنے کے لیے ہوتا ہے. جو بات کرنے کی اجازت نہیں دے گا اس کی کوئی عزت میرے پاس نہیں ہے. اسپیکر کو جو کہا جذبات میں نہیں بلکہ حقیقت میں کہا. مسلم لیگ نون کے شاہد خاقان عباسی اسپیکر کو جوتا مارنے کی دھمکی پر قائم. کہا ایوان بات کرنے کے لیے ہوتا ہے، کوئی بات نہیں کرنے دے گا تو ان کی نظر میں اس کی کوئی عزت نہیں. اسپیکر کے نوٹس کا جلد جواب دیا جائے گا. 20 کلو آٹے کا تھیلا 68 روپے مہنگا ہو گیا. بکرے کے گوشت پر 15 روپے، گائے کے گوشت پر 4 روپے فی کلو بڑھ گئے. مسور کی دال اور آلو بھی 1 روپیہ مہنگے ہو گئے. چینی ایک ہفتے میں 2 روپے 60 پیسے فی کلو سستی ہوئی. انڈے 9 روپے نیچے آ گئے. پیاز تقریباً 3.25 روپے سستی ہو گئی. ادارے شماریات نے ہفتے وار اعداد و شمار جاری کر دیے. بجے کا کھڑا ہونا تھا، 9 بجے سے لے کے ابھی تک چینی نہیں آئی. یہاں پہ دیہڑے چڑھ کے آئے تو ابھی کرے 9 بجے سے آئے گا چینی نہیں دے رہے. چینی بند ہے، ابھی تک ہمیں چینی نہیں ملی، کسی کو بھی نہیں ملی. لاہور میں چینی کی خریداری نے دن میں تارے دکھا دیے. سستے بازاروں میں بھی شہری قطاروں سے پریشان. پہلے اسٹال پر چینی آنے، پھر صرف 2 کلو چینی ملنے کا انتظار. راولپنڈی میں بھی لمبی لائنوں میں لگے شہریوں کی دہائیاں کوئی سننے والا نہیں. ادھار یہ ہے کہ جو بھی دنیا میں کہیں بھی ارتھ آتا ہے تو ہمیں اس ارتھ کو روکنے کے لیے ہم جو سپورٹ کرتے ہیں وہ صرف گرینری کرتی ہے، وہ درخت کرتے ہیں. آپ کے ہر ارتھ کو روکتا ہے، ہر زلزلے کو روکتا ہے. تو ہم نے اسے روکنا ہے اور اسے گرین کرنا ہے. ارتھ آور کی نئی تعریف سامنے آ گئی. ماہرین نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی. پنجاب کے صوبائی وزیر برائے کالونیز اینڈ کلچر خیال احمد کاسٹرو نے ارتھ آور کی نئی تعریف سنا دی. کہا دنیا میں جو ارتھ آتا ہے اسے روکنے کے لیے ارتھ آور منایا جاتا ہے تاکہ زلزلے نہ آئے. ارتھ آور کو زلزلے روکنے کی تحریک قرار دے دیا. In the air and gone. Going downtown, might find the fielder. Down the wicket, opportunity here. Played in the air. The man is coming underneath it. Yes. Played in the air. The man is coming underneath it. Yes, they got it. Congratulations to Zimbabwe. 11 کھلاڑی مل کر بھی 100 رن نہ بنا سکے. پوری ٹیم 99 رن پر آؤٹ ہو گئی. دوسرے T20 میں زمبابوے نے پاکستان کو 19 رن سے ہرا دیا. کپتان بابر اعظم کے 41، دانش عزیز کے 22 رن کے سوا کوئی اور بیٹسمین کریز پر کھڑا نہ رہ سکا. زمبابوے کی T20 انٹرنیشنل میں پاکستان کے خلاف پہلی فتح ہے. مخصوص ساخت کی گاڑی چوروں کے نشانے پر، چور گلی یا سڑک پر پارک. ان گاڑیوں کے اگلے دروازے کا شیشہ توڑتے ہیں. گاڑی کے تمام پینلز اور ڈیجیٹل ڈسپلے آئٹمز نکال کر رفو چکر ہو جاتے ہیں. ہر واردات کا دورانیہ 1 منٹ سے بھی کم. چور گاڑی کا سامان لے جانے کے لیے بوری بھی ساتھ لاتے ہیں. عام طور پر ہر واردات میں موٹر سائیکل پر سوار 2 ملزمان ہی نظر آئے. متعدد وارداتوں کی CCTV ویڈیو بھی سامنے آ چکی ہے، لیکن چور اب تک پولیس کی پہنچ سے دور. کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 6 سال بعد 9-0 آپریشن کیس کا فیصلہ سنا دیا. ان ٹیم کے کارکن فیصل موٹا، عبید اور کیٹو، نادر شاہ، عامر، سرفکا اور دیگر کو دھماکہ خیز مواد کے الزام سے بری کر دیا.
پروسیکیوشن MQ کی کارکنوں پر 52 مقدمات پہ الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہا. غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے جرم میں فیصل موٹا کو 10 سال قید، فرحان شبیر کو 8 سال قید کی سزا سنا دی گئی. سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کی سماعت، عدالت کی وفاقی حکومت کے وکیل کو پیر تک دلائل مکمل کرنے کی ہدایت. جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ یہ اپنی نوعیت کا بڑا مختلف کیس ہے. جسٹس فائز عیسیٰ سے 3 سوالات پوچھے. انہوں نے کہا کہ سوالات FBR رپورٹ کی روشنی میں پوچھے گئے. ہم FBR رپورٹ کو اس کیس میں نہیں دیکھ رہے. FBR رپورٹ ہمارے لیے ضروری معلومات نہیں ہو سکتی. جن حقائق پر FBR رپورٹ بنائی گئی، جوڈیشل کونسل ان حقائق کا جائزہ لے سکتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا وفاقی دارالحکومت سے جبری مشقت ختم کرانے کا حکم. تحریری حکم میں کہا کہ پیشگی ادائیگی کے ذریعے جبری سوال تو یہ بھی ایسا کیوں نہیں ہے؟ خبردار، ہوشیار، کرونا اور آپ کے درمیان صرف 2 انچ کا فاصلہ ہے. کرونا سب کو ہو سکتا ہے اور کرونا سے سب بچ بھی سکتے ہیں. علاج صرف ماسک اور احتیاط. ماسک کا درست استعمال لازمی ہے. ٹھوڑی پر ماسک سجانے اور دوران گفتگو ناک سے ہٹانے پر بھی ساری تدابیر فیل ہو جاتی ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ ماسک کا مسلسل اور درست استعمال ہی آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے. ماسک پہنیں، اپنے لیے، اپنوں کے لیے. احتیاط کیجیے، احتیاط پچھتاوے سے بہتر ہے. افغان مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں. واحد راستہ جامع اور وسیع مذاکرات ہیں. بین الافغان مذاکرات کی صورت میں افغانوں کے پاس ایک نادر موقع ہے. انہیں چاہیے کہ وہ سب مل کر مذاکرات کو نتیجہ خیز بنائیں. ترکی میں افغان عمل کانفرنس میں شرکت کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ترک ہم منصب کے ہمراہ پریس کانفرنس. وزیر خارجہ نے کہا افغانستان میں بے امنی کی سب سے بھاری قیمت افغانوں کے بعد پاکستان نے چکائی ہے. 6 فریقی کانفرنس میں پاکستان، ترکی اور افغانستان کے وزرائے خارجہ نے شرکت کی. افغان امن عمل میں پیش رفت اور افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا کے بعد کی صورتحال پر بات چیت. وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر نے کہا ہے کہ پنجاب میں تھرمل منصوبے سے 1200 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی. منصوبے سے فیصل آباد ڈویژن میں بجلی کی ترسیل بہتر ہوگی. صارفین کو فائدہ ہوگا. منصوبہ اس سال کے آخر تک آپریشنل ہو جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان رضا کا کہنا ہے کہ صوبے کی تاریخ سے پہلی بار معدنیات کے شعبے کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے. سابق دور میں اس سیکٹر کو بھی شوبازی کی نظر کیا گیا. اپوزیشن کورونا کے دوران بھی اپنی منفی سیاست سے باز نہیں آئی. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے وزیر اعظم کے معاون خصوصی علامہ طاہر اشرفی کی ملاقات. پرویز الہی نے کہا کہ نصاب تعلیم سے اسلامی تعلیمات اور تاریخ نکالنے کی اقلیتی کمیشن کی سفارشات نہایت نامناسب ہیں. علامہ طاہر اشرفی نے کہا کہ اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت اسلام، آئین اور ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے. ملک کی اکثریت کے حقوق کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. پیپلز پارٹی نے HEC سے متعلق صدارتی آرڈیننس کے خلاف قرارداد سینٹ سیکریٹریٹ میں جمع کرا دی. سینیٹر شیری رحمان نے کہا حکومت ملک کے نامور ریاستی ادارے تباہ کر رہی ہے. پارلیمنٹ کو نظر انداز کر کے آرڈیننس لائے جا رہے ہیں. تباہی سرکار کو HEC کی خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کرنے دیں گے. نیو یارک کے علاقے لانگ آئلینڈ میں پاکستانی طالبہ پر تیزاب پھینکنے والے شخص کو تاحال گرفتار نہ کیا جا سکا. حملے میں 21 برس کی لڑکی کا چہرہ بری طرح جھلس گیا تھا اور اس کی بینائی چلی گئی تھی. کینیڈا نے پاکستان اور بھارت سے آنے والی پروازوں پر 1 ماہ کے لیے پابندی عائد کر دی. کینیڈین وزیر ٹرانسپورٹ کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک سے آنے والے مسافروں کی بڑی تعداد میں کورونا کے مثبت کیس رپورٹ ہو رہے ہیں. کارگو فلائٹس پر پابندی کا اطلاق نہیں ہوگا. دیگر ممالک سے کینیڈا آنے والوں کے لیے منفی کورونا ٹیسٹ اور 2 ہفتے کا قرنطینہ لازمی ہوگا. بیساکھی میلے میں شرکت کے بعد بھارت جانے والے 200 یاتری کورونا میں مبتلا. بھارتی حکام کی یاتریوں کو گھروں میں قرنطینہ کرنے کی ہدایت. سکھ یاتری اپنے دیش میں پردیسیوں والے سلوک پر ناراض. بھارت کے اٹاری بارڈر پر یاتریوں کا کورونا کے مثبت ٹیسٹ رپورٹ کیے جانے پر احتجاج.
रिपोर्ट की कॉपियां फाड़ दी। भारतीय पंजाब की हुकूमत ने 200 यात्रियों में कोरोना मुस्बत के सबूत न दिए जाने पर मजीद इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के सरबराह का कहना है कि इतनी बड़ी तादाद नाकाबिले यकीन है। पाकिस्तान में किसी यात्री ने कोई शिकायत नहीं की थी। दिल्ली से ज्यादा हॉस्पिटल गया, बस एक ही जवाब है, बैठ रही है। उसको तो मैं तो सारे हाथ जोड़ रहा हूँ, जो बैठे हैं ऊपर सरकार बैठे ना, हाथ जोड़ रहा हूँ, कुछ कर लो। ना तो रोडों पे ना यही हाल मिलेगा। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार चेक कर लो। बालाजी, तू हमारी आवाज सुन रहा है? भारत में कोरोना वायरस की वजह से ऑक्सीजन नायाब हो गई। शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। मुंबई के अस्पतालों के आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। कोरोना के 13 मरीज जान से गए। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के बायस 25 कोरोना मरीज दम तोड़ गए। दिल्ली में तिब्बी हुक्काम ने ऑक्सीजन हंगामी बुनियादों पर फराहम करने की दरख्वास्त कर दी। भारतीय मौसीकार शरावन राठौर भी कोरोना से चल बसे। कई शहरियों का कोरोना से हलाक, अपने प्यारों की मैयतें वसूल करने से इनकार। आखिरी रसूमात अदा करने के लिए मुसलमान रज़ाकार सामने आ गए। मुत्तहिदा अरब इमारात में 25 अप्रैल से 3 मई तक भारतीय मुसाफिरों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। भारत के मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का खैर सगाली जज्बा। ईडी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईडी ने कोरोना के मरीजों के लिए 50 एम्बुलेंसेज देने की पेशकश कर दी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मदद के लिए खत लिख दिया। कहा कि भारत में कोरोना के बढ़ते केसेस और अमवात पर दुख है। हम कोरोना वायरस के इन हालात में आपकी मदद के लिए तैयार हैं। इंसानियत के नाते भारतीय अवाम की मदद करना चाहते हैं। भारत में कोरोना की हालिया तबाहकुन लहर डबल म्यूटेंट नामी कोरोना वायरस की नई किस्म की वजह से है। अमरीकी जीडीडी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में फैलने वाला डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस कैलिफोर्निया, बरतानिया और जनूबी अफ्रीका में पाई गई कोरोना वायरस की नई अक़साम से मिलकर बना है। भारत में डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस की मुंतकिली की शरह तकरीबन 60% है। सऊदी मुफ्ती आजम अल शेख अब्दुल अजीज ने कोरोना मरीजों का दूसरे लोगों से मेल जोल हराम करार दे दिया। कहा, अवाम वबा की रोकथाम के लिए कोरोना एसओपीज पर सख्ती से अमल करें। सेहत अजीम नेमतों में से एक है और इंसान को इसकी कदर करनी चाहिए। अमरीका में 2 रोजा आलमी माहौलियाती वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आखिरी रोज। अमरीकी सदर जो बाइडन का 2030 तक माहौल को नुकसान पहुंचाने वाली ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज में 50 से 52% तक कमी का ऐलान। पाकिस्तान ने 2030 तक मजमूई कारों की तादाद का 30% इलेक्ट्रिक पर मुंतकिल करने की यकीन दहानी पाकिस्तान की नुमाइंदगी अमीन असलम कर रहे हैं। इंडोनेशिया में 2 रोज पहले लापता होने वाली आबदोज का पता न चल सका। हुकाम के मुताबिक 50 से 100 मीटर की गहराई में हाई मैग्नेटिक फोर्स वाली किसी चीज की निशानदेही हुई है, लेकिन वाज़ेह नहीं कि ये चीज मुअल्लक है या समुद्र के फर्श पर मौजूद है। नेपाल में दुनिया की 10वीं बुलंद तरीन चोटी अन्नपूर्णा सर करने वाले पाकिस्तानी कोहपेमाओं अब्दुल जोशी और सरबाज खान की वतन वापसी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। दोनों ने अपनी अपनी कामयाबी मरहूम अली सतपारा के नाम कर दी। स्पेनिश लीग में मेसी के 2 और शानदार गोल्स। बार्सिलोना गिटाफे को शिकस्त देकर तीसरे नंबर पर पहुंच गई। एटलेटिको मैड्रिड ने हुएस्का को शिकस्त देकर एक बार फिर रियल मैड्रिड से टॉप पोजीशन छीन ली। क्रूज ने हकीकत में मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया। इंग्लैंड के रेलवे स्टेशन पर फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 7 की शूटिंग के दौरान कैमरामैन को चलती ट्रेन से गिरने से बचा लिया।